اگر کوئی بندہ گھر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یا دفتر میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یا کارخانے میں پڑھتا ہے یا راستے میں سفر پہ جا رہے نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، کیا ان لوگوں کے لیے اس جماعت کے لیے اذان اور اقامت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ ان ساتھ کے ساتھ ایسے مسائل آتے ہیں، گھر میں مہمان دیے ہوئے ہیں تو مہمان خانے میں ادھر محلے والی جماعت کے ٹائم گزر گیا، ادھر کھانے پہ شروع ہے، بعد میں یہ لوگ جماعت پڑھتے ہیں، اذان بھی دینا چاہیے اور اقامت بھی دینا چاہیے یا نہیں؟ یا دفتر میں لوگ ہوتے ہیں، محلے والی جماعت ہو گئی تو دفتر میں لوگ مصروف تھے، بعد میں وہ اکٹھے جماعت پڑھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی اذان اور اقامت ضروری ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، کھلیہ بیان کرتے ہیں۔ کھلیہ یہ، اگر محلے کی اذان آپ کے دفتر یا آپ کے گھر میں یا آپ کے کارخانے میں یا آپ جدھر مسافر ہو، روڈ پہ ہو، ادھر روڈ کے نزدیک گاؤں والا محلہ ہے، اس کی اذان اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس وقت آپ جو بھی نماز پڑھتے ہو اس نماز کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر محلے کی اذان آپ کے گھر، آپ کے دفتر، کارخانہ، سفر والی جگہ پہ اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو اس وقت آپ کو اذان نماز کے لیے دینا ضروری ہے۔ یہ کھلیہ ہے۔ دوسرا، اقامت آپ جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، اگر آپ کے گھر یا دفتر یا کارخانے یا سفر کی جگہ پہ آواز اذان کی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، اقامت دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اقامت ہوتا ہے اسی وقت کی جماعت کی نماز کے لیے، تو آپ اسی وقت کی، مثال کے طور پر عصر والی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی جماعت کے نماز آپ ادھر پڑھتے ہو تو اس کے لیے اقامت ضروری ہے، تو آپ نے اقامت ادھر دینا ہے، تو اقامت دفتر میں بھی دینا ہے، گھر میں بھی دینا ہے، سفر میں بھی دینا ہے، کارخانے والی جگہ پہ بھی دینا ہے۔ اذان اگر آواز پہنچتی ہے تو دینا، نہیں دینا ہے، اگر نہیں پہنچتی ہے تو پھر اذان گھر میں بھی ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ اذان دو، کارخانے میں کھڑے ہو جاؤ اذان دو، یعنی سفر کے راستے پہ وہ کھڑے ہو جاؤ اذان دو، پھر اپنی جماعت شروع کر دیں۔